بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو آپ کے سامنے ایک میں بہت ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ان کو دیکھ کے کیسے ایمان لاتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے ان کے اخلاق سے کیسے متاثر ہوتے تھے، بہت ہی ایک دل ہلا دینے والا اور واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، نیچے ایک پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ دینا ہے اور شیئر کریں تاکہ آگے تک میری ویڈیو جائے اور ثواب اس کا مجھے بھی ملے، لوگ اس سے مستفید ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو میرا چینل جو ہے نا اس کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں آگے کہ کافر لوگ ہیں، ابو جہل لوگوں کا ٹولہ سارا وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انہوں نے اکٹھے کیے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص، بہادر شخص ہے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آئے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا۔ انہوں نے سارے مکے کے اندر جتنی انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی ان سب لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی بہادر ایسا شخصیت ہونی چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آئے، نعوذ باللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ایک یہودیوں کا عالم دین عبداللہ بن سلام وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اٹھ کے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو کام میں کر کے لاتا ہوں۔ کیسے کر کے لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ بے فکر ہو جائے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو والد ہے، نہ اس کی والدہ ہے، نہ اس کا دادا ہے، اور چاچا بھی اس کا جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو میں کام کر کے لاتا ہوں۔ لیکن اس کو یہ نہیں نہ پتہ تھا کہ جس محمد کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہو کہ کوئی بھی نہیں ہے، اس محمد کے ساتھ وہ ذات ہے جو کبھی بھی ان کی کمر کو نیچے لگنے نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ وہ ذات تھی۔ وہ کون سی ذات تھی؟ جس کی دعوت لے کے پیارے نبی مکے اور مدینے کی گلیوں کے اندر نکل گئے تھے، جس کی دعوت لے کے اللہ کے نبی کبھی طائف کی وادی کے اندر، کبھی بدر و حنین کے اندر، احد خندق کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پیش کر دی، اپنا آپ پیش کر دیا اللہ کے راستے کے اندر۔ تو اللہ کے لیے سارا کچھ کر دیا۔ تو ان لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی، وہ بے خبر تھے، ان کو نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھیجا ہے وہ بھیجنے والی شخصیت جس طرح بے عیب اور لا ریب ہے، اسی طرح ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے عیب اور لا ریب تھے۔ خیر، آپ کو مزید پھر کبھی یہ وادی جو ہے ان کے واقعات پہ آپ کو ایک نئی ویڈیو ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جنگ کے اندر شریک ہوئے، غزوات کی زندگی کے اندر، اور کہاں کہاں شرکت کی، کہاں کہاں دعوت دی، لوگوں نے کس طرح آپ پہ ظلم کیا۔ تو مزید آپ کو خیر پھر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ تو عبداللہ بن سلام یہودی جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ تو کافر لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے، ابو جہل لوگوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا تھا، سارا منافقین کا ٹولہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے سپرد کرتے ہیں، یہ کام یہ کر کے لے کے آئے گا۔ اس نے کہا جی یہ تو کام میں کر کے لے کے آؤں گا۔ وہ عبداللہ بن سلام وہاں سے نکلے، جا رہے ہیں بڑی تیزی کے اندر، اور ایک بہت ہی سوچ اندر یہ ہے کہ آج میں ایک ایسا معرکہ کرنے جا رہا ہوں جو رہتی دنیا یاد رکھے گی، میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی یہ سوچ تھی اور اس کی تمنا یہ تھی، اور ابو جہل لوگوں کی بھی یہی تمنا تھی، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ میرے رب کا فیصلہ کچھ اور ہونے والا تھا۔ میرا رب جو فیصلہ کرتا ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو وہ کرتا ہوتا وہی ہے جو رب تعالیٰ کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام وہاں سے نکلے، جا رہے ہیں، رستے میں آپ کو ایک صحابی ملا، ایک بندہ ملا۔ اس نے آگے سے عبداللہ بن سلام کو یہاں پہ ہاتھ لگایا۔ اس نے کہا عبداللہ بن سلام کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام نے آگے سے غصے سے کہا، کہتے ہیں کہ میں آج آپ کو نہیں پتہ وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ نہیں، رہتی دنیا تک یاد رہے گا، میں وہ کر کے جاؤں گا۔ اس نے جب یہ کہا، کیونکہ
اس وقت جو بات تھی نا، ہر ایک کو پتہ تھا کہ یہ کافر لوگ ہمیشہ صبح و شام کوئی نہ کوئی پلاننگ بناتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی منافقت کرتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ پیارے حبیب کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے۔ تو آگے سے جو ان کو ملے نا وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام میری بات کو نوٹ کر لے، جس بندے کے پاس تو جا رہا ہے نا، جس بندے کے اوپر تو جا کے نعوذ باللہ اس کے اوپر اب تو اٹیک کرنے جا رہا ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا، اس بندے کی بات کو پہلے سن لینا کہ وہ بندہ کہتا کیا ہے، وہ بندہ کون سی بات کرتا ہے، اس کی باتوں کو پہلے نوٹ کر لینا، اس کی باتوں کو سن لینا وہ کہتا کیا، اس کے بعد جو مرضی ہے تو کر لی۔ تو عبداللہ بن سلام وہاں سے گیا، جا رہا ہے اور رستے میں یہ بات دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے کہ اگر وہاں پہ جائے گا تو پہلے یہ سوچ لینا، ٹھیک ہے، کہ اس کو دیکھ لینا وہ کہتا کیا، اس کی بات کو سن لینا۔ یہ بات اس کے مائنڈ کے اندر بہت ہی گہری سوچ کے ساتھ آ رہی تھی بار بار۔ جو ہی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، وہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھے تھے کو، اور وہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک جو مسجد کے اندر نا پلر ہوتے تھے جن کے اوپر اس طرح آج کل ہم لینٹر ڈالتے تھے، پہلے ہم پتھر کے یا ہم سیمنٹ کے پلر بناتے ہیں، اس طرح پلر کے ساتھ ہی عبداللہ بن سلام ایسے چھپ کے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے بالکل نظریں سیدھی رکھ کے دیکھنے لگ گئے، دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کے ساتھ بہت ہی اچھی دینی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اسلام کے طور طریقے بتا رہے ہیں، ان کی بات سنتے رہے۔ تقریباً کوئی 5 منٹ گزرے تو عبداللہ بن سلام کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جو ہی تلوار گری، عبداللہ بن سلام جو تھا نا، وہ جو ہی تلوار کی دستی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے گر گیا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس نے یہ اقرار کر لیا۔ تو پیچھے جو لوگ تھے ابو جہل لوگوں کا جو ٹولہ تھا، وہ اس سوچ میں تھے کہ آج بہت ہی معرکہ ہونے والا ہے، آج یہ ہونے والا ہے، ان کی جو سوچیں تھی وہ خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ابھی تک سوچ یہ، ان کے پاس ایک بندہ کیا وہ جا کے کہتا ہے کہ عبداللہ بن سلام تو مسلمان ہو گیا ہے، تو آگے سے انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اتنے ایسے عالم دین ان کے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، عبداللہ بن سلام کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ وہ محمد کو تسلیم کر سکتا ہے، وہ ہمارا بہت ہی بڑا عالم دین ہے، انہوں نے ادھر یہی تبصرے کیے۔ تو جب ان کو یقین ہو گیا، ان کو مکمل پتہ چل گیا کہ واقعی وہ مسلمان ہو گیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ابو جہل لوگوں نے دوبارہ ایک دعوت رکھی، اس میں عبداللہ بن سلام کو بلایا، اس کو دعوت دی اسپیشل اور اس کو بلایا۔ تو جب عبداللہ بن سلام کو بلایا، عبداللہ بن سلام آئے تو آگے سے سارے یہودی عیسائی منافق جو بھی تھے سارے کافر تھے، آگے سے اٹھ کے ملے، کہتے عبداللہ بن سلام تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا، تو کیا کر کے آ گیا؟ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میری بات سنو، مجھے ہوا کچھ بھی نہیں ہے، میری بات پہ غور کریں، مجھے ہوا کچھ بھی نہیں ہے، میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے وہاں پہ جا کے اس نبی کے میں نے اس سے کی بات نہیں سنی کہ وہ کیا کہتا ہے، کیسے کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، میں نے ان باتوں پہ غور ہی نہیں کیا، میں اس نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا ہوں، میں اس پلر کے پیچھے کھڑا ہو کے، اس جو وہاں پہ دیوار تھی اس کے پیچھے کھڑا ہو کے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا ہوں۔ 5 منٹ بعد عبداللہ بن سلام کے دل نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ بندہ ہر لحاظ سے سچا ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ میری ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔